अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। नाजरीन, आज हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है हैबिट्स टू विन हेयर एंड हेयर आफ्टर, यानी कि वो कौन सी आदत हैं जो हमें इस दुनिया में भी और आखिरत की ज़िंदगी जो कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है उसमें भी कामयाबी की ज़ामीन है। तो नाज़रीन, आज हमारी इस सीरीज़ की एपिसोड 3 है। तो अगर आपने पहली 2 एपिसोड्स चेकआउट नहीं की तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। इसके अलावा मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। Everyone operates a bit differently. Some people are motivated by hope and others by fear. I can confidently say that I fall pretty squarely in the latter. The fear of regret has led me to form some of my most life-changing habits. Because all the time, I imagine that moment of how everything will end. Will it be a sudden car accident? A long battle with cancer? How exactly it'll happen isn't what really concerns me. But I imagine myself the seconds before my eyes close for the very last time. And I think to myself, at that very moment, what will I wish I had done? Because on the Day of Judgment, when the trumpets have blown and the souls are assembled, Allah subhanahu wa ta'ala gives us a very vivid image of what will happen. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانِ. It's at that moment when hellfire is brought forth that everyone suddenly remembers all of the sins they've committed. وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. But at that point, what's the point of remembering? It'll be too late. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. And that as reality hits so hard, we'll be left to say, if only I did more in life. If only I spent my time wisely. If only I was willing to wake up early and instill good habits. If only, but no matter how many times we regret not doing enough, it'll do us nothing if we start too late. Now is the time to start. Not next week, not on New Year's, and not tomorrow. We never have a moment to lose. And while the fear of regret can easily push us to stay away from sin, it can be empowering with the right mindset. Take, for example, the hadith of the Prophet, peace be upon him, who said, "The one who is devoted to the Quran will be told on the day of resurrection, اقرأ وارتقي ورتل. Recite and ascend in ranks as you used to recite when you were in this world. Your rank will be the last ayah you recite." If you developed a habit of reading the Quran in this life, on the Day of Judgment, you will be asked to recite. And for every single ayah that you recited, you will rise in ranks in Jannah. I use this and continue to use this hadith partly out of motivation, but primarily out of the fear of regret. I imagine myself on that day simply reciting one verse, and I see myself physically rising. And I stare at my Quran and read ayah by ayah in this world. I imagine to myself, really, there you are flying through the ranks of Jannah because you kept reciting, and you're going to stop here? You're not going to try to recite just a few more verses now? Tomorrow, every day? It's precisely this visual of myself rising and then suddenly coming to a stop. I ran out of verses. And there I am looking up high above me to see the hundreds and thousands of ranks I could have ascended if I just read a few more verses every day. Or think about other ways the Prophet ﷺ gave us some of the easy tips in this life to score big in the next. Simply glorifying Allah by saying Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, just once, you plant yourself a date palm tree in Jannah. When you're empowered with this type of knowledge, how can you not help but imagine walking into groves of trees in Jannah? If you reflect deeply on how such a small saying can go so far, how can you not help but feel the need to be on auto-repeat glorifying God? Make it a priority to go out and seek this type of knowledge because the Prophet of God was sent to give us all the tips and tricks we'll ever need. Once you're equipped with even more of this insider information, use these prophetic pointers to visualize those moments as you leave this world and enter the next. And think to yourself, if only I did more good.
Because even the most righteous of people will have wanted to squeeze in just one more astaghfirullah, one more verse of Quran, one more good deed pleasing to their Lord. Until then, we've got to put in our best effort to maximize our reward. And there's no better way to do so than revolving our days around good habits. بالکل ناظرین، لیو لائف وداؤٹ ریگریٹس، مطلب کیا کہ ناظرین جیسے کہ بتایا کہ جب قیامت برپا ہوگی یعنی کہ محشر کا میدان سجے گا، تو جب جہنم لائی جائے گی تو لوگوں کو اپنے گناہ یاد آئیں گے اور لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش میں اپنی ساری زندگی اچھائی میں گزار دیتا، لیکن اس وقت سوچنے کا کیا فائدہ۔ تو ناظرین بیسیکلی اس آیت کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ کیا منی سیکنڈ بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم لوز کر سکیں، کیونکہ ہمیں ایسے اذکار پتہ ہیں، ایسے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، جن پر وحی آتی رہی ہے قرآن پاک کی صورت میں اور مختلف دعاؤں کی صورت میں، ہمیں ایسے اذکار پتہ ہیں، ایسے ہمیں ٹپس اینڈ ٹرکس پتہ ہیں جس کی بدولت ہم اپنے آپ کو اونچا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل یہ تھی کہ جو شخص اس دنیا میں قرآن پڑھتا رہا ہے، قرآن یاد کرتا رہا ہے، پڑھتا رہا ہے، تو قیامت کے دن بھی اس کو کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو، اور ایک آیت پہ آپ کا ایک مطلب رینک آپ کا بڑھتا جائے گا، اور جو آپ کی آخری آیت ہوگی وہی آپ کا رینک ہوگا۔ ناظرین سوچیں کہ آج اگر ہم 10 آیتیں پڑھ رہے ہیں، 10 آیتیں روز بھی اگر کر کے پڑھیں، ایک ہم اپنی ہیبٹ بنا لیں کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قیامت کے دن جب ہمیں کہا جائے گا کہ پڑھو تو ہم کتنا اونچا مطلب ایک طریقے سے اس کو ویژولائز کریں، تصور کریں، امیجن کریں۔ اور اسی طرح ہم جیسے کہ مختلف دعائیں بتائی گئی ہیں یا مختلف اذکار بتائے گئے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ جن میں سے ایک ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ جیسے جو یہ ہے یعنی کہ جب آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ پہ جو ہے جو جنت میں ایک کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین جب سوچیں کہ صرف ایک دفعہ بولنے سے تو ہم دن میں نہیں 100 دفعہ 200 دفعہ چلیں 10-20 دفعہ نہیں ہم بول سکتے صرف، تو سوچیں کتنا فائدہ ہوگا ہمیں۔ لیکن کیونکہ آخرت کے دن پچھتانے سے زیادہ اچھا ہے کہ ہم ابھی اس پہ توجہ دیں۔ نماز پڑھنے میں 10 سے 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا، اذکار کرنے میں 10-15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ناظرین اسلام ہمیں دنیا داری سے نہیں روکتا، لیکن اگر ہم اس دنیا داری کو بھی دین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے جو کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ بھی ہمارے عبادت میں شمار ہوگا اور جس کا الٹیمیٹ فائدہ ہمیں ہی ہوگا۔ ناظرین آج سے کوشش کریں کہ جو چھوٹے اذکار ہیں جو کہ ڈیلی پڑھنے والے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چوتھا کلمہ ہے، اس کے علاوہ درود شریف ہے، تو ہم اس کو کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پہ اس کو اپنائیں تاکہ قیامت کے دن ہمارا جو رینک ہے وہ مزید سے مزید ہائی ہو سکے، ہمیں قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ کاش ہم یہ نہ سوچیں ہم کہ کاش میں اپنی ساری زندگی اچھائی میں گزارتا۔ تو ناظرین اگر اس ٹائم کے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس سے اچھا کہ ہم ابھی سے ہی اس آخرت کی جہان کی یعنی کہ آخرت کی جو ناختم ہونے والی زندگی ہے اس کی تیاری کریں۔ ناظرین this was my reaction. I hope you liked it. If you did, then please hit that like button and leave down your lovely comments in comment section. آپ سے بہت جلد اس کی ایپیسوڈ 4 میں ملاقات ہوگی۔ Stay tuned for episode 4. Till that time, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔